وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56. آج کے سبق کا دو موضوعات ہیں سامعین کرام. پہلا یہ ہے کہ شرک حقیقت میں کیا ہے، دوسرا توحید کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہتر ہوں. بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد بپا کرتا ہے. یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. تمہارا رب تمہارے حال سے بہتر واقف ہے. اگر چاہے تم پر رحم فرما دے یا اگر چاہے تم پر عذاب کرے، اور ہم نے آپ کو ان پر ان کے امور کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں آباد ہیں، اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ. آپ ان سے کہیے کہ تم بلاؤ ان لوگوں کو جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے اللہ کے سوا. تو فَلَا يَمْلِكُونَ، وہ قدرت نہیں رکھتی، کشف الضر عنکم، تم سے تکلیف ہٹانے کا، ولا تحویلا، اور نہ وہ تکلیف تم سے موڑ سکتی ہیں. اللہ. سامعین کرام، یہ آیت گزشتہ طور پہ گزشتہ درس میں ہم نے شروع کی تھی، لیکن اس پہ بات جاری ہے اور شرک کی بات ہو رہی ہے. سامعین کرام کہ شرک کیا ہے، اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم لوگ مسلمان لوگ شرک کے بارے میں تنگ نظری کا شکار ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ حکیم کی دکان میں جائیں تو اس میں مختلف دوائیاں پنساری کی دکان میں آپ کو مختلف دوائیاں ملیں گی. تو آپ پنساری کی دکان سمجھ کے ساری دوائیوں کو فائدہ مند سمجھ لیں، یہ غلط ہے، اور ایسا سوچنا غلط ہے. اس میں نیلا طوطا بھی ہوتا ہے
جو آپ کی زندگی، جس سے آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے. نیلا طوطا جانتے ہیں نا آپ؟ تو اسی طرح بعض چیزیں جو ہیں اس میں زہر ہے، بعض عقیدے زہر ہیں، بعض تصورات زہر ہیں، اور ان زہریلا عقیدوں سے اجتناب کرنا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے، اور بلکہ ماتم کی بات ہے، کہ ہم مسلمان ایسی خرابیوں کو اہمیت نہیں دیتے، ایسی بیماریوں کو اہمیت نہیں دیتے جو ہماری بے بنیاد جو ہے نکال دیتی ہیں. یعنی ہمیں جڑ سے یعنی اس میں سجین میں جاتے ہیں نا، مطلب جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، ان الفجار لفی سجین، فجار جو ہیں یہ سجین میں ہوں گے. یا دوسری جو میں آپ کو وہ کروں، ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر اس کو میں واپس کر دیتا ہوں اسفل السافلین، سب سے نچلے درجے کی طرف. دیکھیں انسان کے درجات ہوتے ہیں. جب اس کو جسم نہیں ملتا، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، انسان ہمیں، مجھے اور آپ کو جب جسم نہیں مل لیتا، یہ اس کی ترقی یا تنزل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ روح تھی. لیکن روح کو جب جسم دے دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چلتی گاڑی میں بیٹھ گیا. سامعین کرام، اب اس انسان نے اپنا رخ صحیح کرنا ہے اور کہنا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا. اس کو رخ پھیرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور کہنا ہے کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی رخ پھیرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے دیگر مقاصد کو خیرآباد کہہ کے اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لیا. یہ مطلب ہے سامعین کرام. اور بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم نے دین کو ایک مذاق سمجھ رکھا ہے، یعنی اسے اہمیت ہی نہیں دیتے. مذاق کیا ہے؟ ایک کھلونا مثال کے طور پہ پڑا ہوا ہے اور آپ نے بس اس کو مذاق سمجھ لیا ہے. یعنی کھلونا سمجھ، کھیل کی چیز. تو اگر میں یہ کہوں کہ آج ہم دین کے ساتھ، اللہ کے دین، شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں تو بیچا نہ ہوگا. یقیناً ہم کھلواڑ کر رہے ہیں، کھلونا سمجھ لیا، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اس کی شکل اور صورت بگاڑ دی ہے. سامعین کرام، دین کی جو اصل شکل و صورت تھی وہ بگاڑ دی ہے. تو آج دین اگر ہے ہمارے سامنے، یعنی دین کے اگر مظاہر ہیں تو وہ بگڑی ہوئی شکل ہے. میں زیادہ اس میں تفصیل سے نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں دین کی بگڑی ہوئی شکل. اور دین جو ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بگاڑ لیا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں یہ پاکستان ایسی مملکت ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور جب یہ بن رہا تھا تو ہم نے کیا نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن اب لا الہ الا اللہ سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے. ہمارا تو بس رخ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا ہی کے ہم ہو کے رہ گئے ہیں اور دنیا ہی ہے. آج اپنے دیکھ لیں، آپ اپنے قومی اعمال ہیں، یعنی جو قومی رویہ ہے، اجتماعی رویہ جو ہیں ہمارے، وہ سارے دنیا دارانہ ہیں. آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیں، سیاستدان کو، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان جو ہے یہ ہمارے بڑے ہوتے ہیں. بڑے کا مطلب یہ ہے کہ انہی میں سے پھر وزیر اعظم بنتے ہیں، اسی میں سے پھر صدر بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. تو یہ سیاستدان دیکھیں، یہ سیاست کیا ہے؟ اس میں یہ اسلام تو نہیں ہے. یا یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ سیاستدان جن کو ہم کرسی اقتدار پر پہنچا دیتے ہیں، یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اکثر سیاستدان جو ہے سامعین کرام ہمیں
جنت کا راستہ نہیں بتاتے، یہ دنیا کا راستہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ سی پیک ہے اور یہ گیم چینجر ہے اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے۔ پھر سامعین اکرام، دین کے بعض ایسے قائد بن بیٹھے ہیں، ایسے علماء بن بیٹھے ہیں جس کو جو اصطلاح مشہور ہے علماء سو جسے کہتے ہیں، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا کر دیا ہے، اور آج دیکھیں ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ فلانا فرقے کی ہے، فلانا مسلک کی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے سامنے کرم؟ پھر آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اس میں قرآن، شریعت، توحید، رسالت، آخرت کوئی تذکرہ نہیں۔ آپ ان کی بریکنگ نیوز دیکھیں، آپ ان کے ڈرامے دیکھیں، ان کے گانے دیکھیں، ان کے جو مذاکرے ہیں ان کو دیکھیں، سارا میٹیریل ہے، اللہ کی طرف کوئی دعوت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے سامعین کرام، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں تذکرہ کر رہا تھا شرک کی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو، جن لوگوں کو تم اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو تو وہ تو تم سے کوئی تکلیف ہٹا نہیں سکتے، نہ تم سے وہ تکلیف کا رخ بدل سکتے ہیں۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تم سے کوئی تکلیف نہیں ہٹا سکتے۔ اور یہ یعنی دیکھیں، معبود وہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ ہم نے اصل میں ظاہر پہ دھوکہ کھا کے ظاہر پہ اعتماد کر لیا ہے، اور ہم شرک خفی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ مشرکانہ روش ہے سامعین کرام، کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے دیگر ہستیوں سے ڈرتے ہیں، ان کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بعض ہستیوں سے آپ نے توقعات لگا رکھی ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دیں گی۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اقتدار کے لیے کتنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے، بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے، سیاسی جماعت بنائی جاتی ہے، پھر جلسے کیے جاتے ہیں۔ اور سامنے نے کہا، میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ الیکشن کے دنوں میں خاص طور پہ ان وزیروں اور مشیروں اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یعنی گلی گلی پھر کے یہ ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں، ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں۔ اور یہ تو سراسر یعنی ایسا نظام ہے سامعین کرام کہ بس یعنی اسلامی شریعت کی بنیاد نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جو مانگے ہم اسے نہیں دیتے، جو مانگے ہم اسے نہیں دیتے۔ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، مشہور حدیث ہے۔ تو یہ تو ہم مانگتے ہیں، گلی گلی ووٹ مانگتے ہیں اور یہ مانگتے ہیں۔ بہرحال میں شرک کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ شرک کیا ہے؟ کہ آپ غیر اللہ سے توقعات لگا لیں کہ بھئی یہ ہم سے کوئی تکلیف ہٹا دیں گے یا ہمیں کوئی فائدہ دے دیں گے۔ اور ایسا ہو چکا ہے سامعین کرام، ایسی ہستیاں ہیں جن کے نقصان سے ہم ڈرتے ہیں، ان سے بچ کے رہتے ہیں۔ محلے کا بدماش ہے مثال کے طور پہ، آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ تو بہرحال پھر آپ نے توقعات لگا لی ہیں اللہ کے ماں سوا اور چیزوں سے۔ مثال کے طور پہ سونا چاندی ہے، دولت ہے، ڈالر ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، بیلنس ہے۔ آپ سمجھتے یہ ہیں کہ دولت میں کوئی طاقت ہوتی ہے اور دولت بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اور دیکھیں، ہمارا ایک ذہن ہے دولت کے بارے میں کہ اللہ چاہے نہ چاہے دولت ہمیں کچھ دے سکتی ہے۔ جبھی تو ہم یعنی دولت کے حصول میں حرام حلال کی تمیز ہی نہیں کرتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ رشوت آج معاشرے میں کرپشن اور رشوت عام ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کا غیر اللہ پہ اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ دولت ہونی چاہیے، بہت ہونی چاہیے۔ آپ زبان سے نہیں کہتے، دیکھیں آپ کا اعمال جو ہے، آپ کا عمل، زبان حال اسے کہتے ہیں۔ آپ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ چاہے یا نہ چاہے دولت میرے پاس ہو تو اس سے میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔
بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی۔ عام طور پہ آپ دیکھیں دولت کسی کے پاس ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتا۔ بعض لوگ تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی یہ تو میری بیٹی کا ہے اور یہ فلاں کا ہے، دماغہ کا ہے، اور یعنی دولت بچانے کے راستے آپ دیکھتے ہیں۔ اور جب یہ رمضان کی کٹوتی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے اکاؤنٹ، بعض لوگ تو اپنے حلف نامہ داخل کر دیتے ہیں میرا تعلق جو ہے وہ شیعہ سے ہے، شیعہ پارٹی سے، تو لہٰذا مجھ سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، یا بہرحال یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ بہرحال اس پہ میں بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دولت پہ اعتماد و بھروسہ، اور دولت کیا ہے؟ ظاہر پہ آپ کا اعتماد و بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ جو حقیقی بادشاہ ہے، جو مالک کل ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، آپ تو اس کی رحمت سے مایوسی ہو گئے۔ یہ کیا مطلب طرز فکر ہے یا طرز عمل ہے سامعین کرام؟ بہرحال مشرکانہ ہے، یہ سوچ مشرکانہ ہے سامعین کرام۔ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 56، اس میں صاف طور پہ ہے یہ مشرکانہ روش ہے سامعین کرام، کہ آپ غیر اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ۔ اور کل میں نے تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ذرائع ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی غیر اللہ سے دعا کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مشرک ہو گیا۔ بعض مفسرین نے اس کو غلط انداز میں اس کی تشریح کی ہے کہ آپ کسی اور سے کچھ مانگ نہیں سکتے۔ نہیں، کیوں نہیں؟ ہر انسان جو ہے دوسرے سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، توقع رکھتا ہے، امداد کی توقع رکھتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مشرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذرائع پیدا کیے ہیں۔ ذرائع سے، ہر کام ذریعے سے ہوتا ہے۔ آپ کو اگر فائدہ پہنچے گا تو ذریعے سے پہنچے گا، نقصان پہنچے گا تو ذرائع سے پہنچے گا۔ یہ بات یاد رکھیں سامنے کرنا۔ تو ذرائع کو استعمال کرنے والے پر شرک کا فتویٰ لگا دینا پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اگر میں ابھی یہ مضمون ذرا واضح انداز میں کہہ دوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ حقیقی نافع دار ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وہ تکلیف تم سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس خیر کو کوئی تم سے ٹال نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ میرا جملہ سنیں۔ دیکھیں خیر اور شر کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو کہا، یہ عالم اسباب ہے، ذرائع سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر فائدہ دیا ہے لیکن ذریعے سے دیا ہے۔ اس میں نے گزشتہ درس میں بھی تھوڑی بات کی تھی۔ نقصان اللہ تعالیٰ ذرائع سے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، جو اس صورت میں آیا ہے، بنی اسرائیل نے جب نافرمانی اور سرکشی اختیار کی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ دو مرتبہ تم بڑی سرکشیاں اختیار کرو گے اور میں دونوں مرتبہ تمہیں
عذاب دوں گا۔ اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، پھر وہ آ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے بندے آ گئے اور میں نے تمہیں اپنے عذاب کا کوڑا چکھایا۔ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، سب کچھ تمہارا تباہ و برباد کر دیا۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ بہرحال دیکھیں، فائدہ نقصان ایک ساتھ، مالک کل مختار کل ایک، لیکن پھر ذرائع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سزا دی بغداد میں تاتاریوں کے ذریعے، تاتاری آئے، ایسا قتل عام کیا کہ آپ کا دریائے دجلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ عذاب تھا۔ آج ہم پہ عذاب مسلط ہے، وہ گمراہ قوم جو ہے، جو عیسائی گمراہ ہے، اس کا ورلڈ آرڈر چل رہا ہے۔ آج چونکہ مسلمان نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا امیر ہے نہ اس کی جماعت ہے، تو پھر یہودی عربوں پہ آپ دیکھیں، یہودی غالب ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو یمن میں آپ قتل کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل پہ آپ کچھ نہیں کہہ رہے۔ اس نے ہمارا بیت المقدس لیا ہوا ہے، آپ اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، چپ کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے سامنے کا۔ اپنے مسلمان بھائیوں کا، ٹھیک ہے آپ کا نظریے سے مخالف ہے تو اس پہ بمباریوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس نے اجازت دی ہے؟ بہرحال تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آج ہم گرفتار ہیں، لیکن یہ پھر ذرائع ہیں۔ آج دیکھیں، آج آپ خود پاکستان والے، ہر ایک شخص جو ہے پریشان ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے لیکن پریشانیاں ہیں، اور ساری پریشانیوں کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ بہرحال تو یہ ایک نظریہ اگر ہم صحیح کر لیں نا سامعین کرام کہ ہاں مالک و مولا مختار کل ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو پھر جو ہے یہ مشرکانہ روش ہم سے ختم ہو سکتی ہے اگر ہم صرف اور صرف اللہ سے توقع لگا لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اللہ کے عذاب سے ڈریں، اس کے نقصان پہنچانا جو ہے اس کی طرف سے سمجھ لیں، اور پھر جو ہے آپ فائدہ جو ہے اسی سے توقع لگا لیں۔ تو یہ توحید ہے سامعین کرام۔ اس کے علاوہ اگر ہو تو پھر شرک ہوگا، اور اس میں جو مستثنیات تھیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دی۔ تو میں آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ کہہ دیجئے کہ بلاؤ ان لوگوں کو، زعمتم جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے، من دونہ اللہ کے سوا۔ زعم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس یقین کو کہتے ہیں، گمان، یقین جو باطل ہو، یعنی تمہارا باطل خیال ہے ان کے بارے میں، ان کو بلاؤ، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تم سے کوئی تکلیف تم سے ہٹا نہیں سکتے، وہ قادر ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے ان کے پاس، اور نہ اس تکلیف کو تحویل موڑنے کی کوئی وہ ہے طاقت ہے، نہ ہٹا سکتے ہیں، نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ موڑ سکتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ ایک شخص سے تکلیف ہٹا دیں یا اس کا رخ بدل لیں، تو کوئی طاقت نہیں ہے، غیر اللہ میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور سامعین کرام، ہم یہ میں مطلب یہ ہے کہ یہ موقع ہے کہ میں یہ بات کروں کہ ہم اجتماعی طور پہ اس غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ غیر اللہ سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں فائدے کی، غیر اللہ سے، اور غیر اللہ کے نقصان سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو یہ تو سامعین کرام یہ مشرکانہ صفات ہیں، اور دیکھیں شرک کی جو بڑی صفات ہے جو ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے، شرک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ
کی ذات اور صفات میں آپ کسی کو اس کا شریک سمجھ لیں، ذات اور صفات میں. اب میں جس شرک کا تذکرہ کر رہا ہوں یا یہاں ہو رہا ہے، یہ شرک صفاتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں لگا رکھی ہیں، فائدے کی یا نقصان کی. اور ہمارا جو ہے سامعین کرام، اس شرک کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے جو ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی زندگی کے بارے میں، زندگی کے مقصد کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو گئے. اور دھوکہ یہ لگ گیا ہے کہ ظاہر، یعنی یہ ظاہر کا دھوکہ ہے. ظاہر کے بارے میں ہم دھوکہ کھا گئے ہیں کہ ظاہر ہی ہمارا مطلوب و مقصود و محبوب بن گیا ہے. یعنی یہ ظاہر کی چمک نے ہماری آنکھیں خیرہ کر دی ہیں، اور پھر یہی ہمارا کامیابی اور ناکامی، اسی کو ہم گردانتے ہیں. ظاہر کے حاصل ہونے کو ہم اپنا فائدہ سمجھتے ہیں، ظاہر کے چلے جانے کو ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں ظاہر کیا ہے؟ ظاہر دنیا جو ہے یہ ہماری ضروریات ہے، یہ ہماری کامیابی یا ناکامیابی کی دلیل نہیں ہے. ایک شخص کے پاس، ایک شخص تھوڑے مدت میں بہت سارے پیسے کما لیتا ہے، مال دولت بنا لیتا ہے، بنگلے بنا لیتا ہے، گاڑیاں خرید لیتا ہے، تو ہم لامحالہ کہیں گے کہ بھئی اس شخص نے تو بڑی ترقی کر لی ہے، یہ تو بڑا کامیاب ہو گیا ہے. یہ الفاظ جو ہے سامعین کرام، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سوچ کیا ہے. دنیا دارانہ سوچ ہے. دنیا کسی کو حاصل ہو گئی یا کسی نے حاصل کر لی تو ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں. اچیومنٹ، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ آپ دیتے ہیں نا کسی کو، اچیومنٹ، اسے ہم اچیومنٹ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی ڈگری لے لی، بڑے کام کر لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو پھر آخر میں آپ ایک تقریب منا کے اس کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں ظاہر دنیا کو اپنی منزل بنا لینا، جو کہ ہم نے آج بنائی ہوئی ہے سامنے کرام. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے اور بہت واضح طور پہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ظاہر کو ہی مقصود بنا لیا ہے، کوئی اور مقصود ہے ہی نہیں. آج عام ایک رویہ دیکھ لیں، معاشرتی رویہ دیکھ لیں، آخرت کی کامیابی، اللہ کو راضی کرنا، یہ ہمارے پروگرام اور اس میں شامل ہی نہیں ہے سامنے کا. یعنی آپ دیکھیں نا، میں ویسی بات کر رہا ہوں، یہ منشور ہوتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے. کسی منشور میں مجھے آپ یہ جملہ بتا دیں کہ ہم نے اجتماعی طور پہ ایسی کوششیں کرنی ہے اور ایسا ماحول بنانا ہے، ایسے اعمال کرنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یا اس کے لیے کوشش. منشور یہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کہتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور اس تک ہم پہنچیں گے، مثال کے طور پہ، یا یہ کام ہم کریں گے. کسی ایک منشور میں اینی ون، آپ یہ جملہ بتا دیں مجھے کہ انہوں نے یہ لکھا ہو کہ ہم صالح افراد کی ایک ایسی جماعت پیدا کریں گے یا اس کی کوشش کریں گے کہ وہ ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا سارا منشور جو ہے بس ظاہر تک محدود ہے. میں نے تو پڑھے نہیں ہیں، لیکن جو کہتے ہیں وہ میرے سامنے ہے نا، جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ میرے سامنے ہے. ساری باتیں جو ہیں دنیا کی ہیں. یہ گلی بنا دیں گے، محلہ بنا دیں گے، اسپتال بنا دیں گے، اور بجلی اتنی کر دیں گے، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. یہ سارے وعدے ہوتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. بہرحال تو سوچنا چاہیے سامعین اکرام. بات یہ ہے کہ یہ مضمون اتنا، یہ غلط فہمیاں اتنی عام ہیں، اور یہ خوش فہمیاں عام ہیں. خوش فہمی کیا ہے؟ خوش فہمی یہ ہے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، میں تو پکا مسلمان ہوں، جنت کا ٹھیکیدار ہوں،
کلمہ پڑھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے، وہ کریں گے لیکن اپنے امتیوں کی کریں گے نا۔ ہر امتی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر امتی میرا جنت میں داخل ہوگا مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے فرمایا، پوچھا کہ حضور یہ ابا کا کیا مطلب ہے، یہ کون ہے لوگ؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے، جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ ہم نے تو آج انکار کیا ہوا ہے سامنے کرام، حضور کی اطاعت سے، ان کی دعوت سے انکار کیا ہوا ہے، ان کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اپنا مقصود جو ہے وہ واضح کرنا پڑے گا۔ حاصل کلام یہ ہے، اور دنیا کی بجائے آخرت کو اپنی منزل بنانا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ قل ادعوا الذین، آپ کہہ دیجئے ان مشرکوں سے کہ بلاؤ ان لوگوں کو، زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے، من دونہ، اللہ کے سوا، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو وہ مالک نہیں ہے تم سے کسی تکلیف کے ہٹانے پہ اور نہ اس کے تحویل پہ، یعنی وہ آپ سے ہٹا بھی نہیں سکتے۔ تحویل کا میں نے آپ کو مطلب بتایا، یعنی اب موڑنے کے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ Say, call upon those you claim besides him. They have no power to relieve your adversity, nor can they change it. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔